वाज और नसीहतें लफ्ज लफ्ज हिकमतें अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें शरअ के उमूर से दीन के शऊर से कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से खुतबा-ए जुम्अतुल मुबारक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وقال سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار. इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, बहुत ही इज़्ज़त के लायक मेरे इस फैदरीश बुज़ुर्गों, काबिल शफ़क़त अज़ीज़ों और रोनेहालों, नमाज फ़जर किस कदर अहम है, क्या इस नमाज के अंदर बरकतें हैं, हमारी कोताही की वजूहात क्या हैं, वो क्या तरीक़े हैं जिनको अपनाने से हम इस नमाज की पाबंदी कर सकते हैं। ये एक ऐसा तवील और अहम मौजू है कि शायद इस पर 2 लेक्चर्स हों तो ये मुकम्मल हो सके, लेकिन चूँकि आज अल्लाह की तौफ़ीक़ से हमने इसे मुकम्मल करना है, जिस हद तक मुमकिन हुआ मैं इस मौजू को निभाने की कोशिश करूँगा।
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو جو ہم کہیں اور سنیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فجر کا وقت ایک تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، ایک چینج کا وقت ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی چھٹتی ہے، صبح کا سپیدہ سحر طلوع ہوتا ہے، ایک نئی روشنی ملتی ہے، ایک نیا دن ملتا ہے، ایک نئی انسان کو زندگی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اور قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا، اس لحاظ سے دن اور رات کے عدل بدل کو اللہ رب العزت نے اپنی بہت بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ اس کائنات میں لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے حساب سے ستارے اور سیارے پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہماری زمین سے 12 لاکھ گنا بڑے، کچھ 90 کروڑ گنا بڑے، کچھ اربوں گنا بڑے، کچھ سورج سے بھی بڑے۔ وہ اس کائنات کا ہر وقت چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ایک سٹار جسے ہم سورج کے نام سے یاد کرتے ہیں، ہماری زمین سے جو 12 لاکھ گنا بڑا ہے اور تقریباً 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ اللہ رب العزت نے اس کو رکھا ہے۔ زمین موجودہ سائنس کے مطابق اللہ جانتا ہے حقیقت کیا ہے، صرف سبق کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ایک نصیحت کا پیغام ملتا ہے۔ چکر لگاتی ہے سورج کے گرد 24 گھنٹے میں، اس کا اپنے مدار کے اندر ایک چکر پورا ہوتا ہے۔ جب یہ سورج کے سامنے ہوتی ہے تو زمین کا جو حصہ اس کے سامنے ہو وہاں پہ دن رونما ہو جاتا ہے، جو اس کی بیک پہ ہو وہاں رات محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں سے 2 ٹوک کہا، قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من یأتیکم بضیاء من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ دنیا جہاں کے انسانوں، دن کی روشنی میں اٹھ کے کاروبار کرنے والوں، اپنے بزنس، اپنی اعظم مارکیٹ کے اندر تشریف لا کر اپنے پیٹ کا اور اپنے بچوں کے پیٹ کا انتظام کرنے والوں اور میری دی ہوئی دن کی روشنیوں سے فائدہ اٹھانے والوں، اللہ کہتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب تو دو۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ، اگر اللہ کا یہ ارادہ ہو جائے کہ میں نے تمہیں دن نصیب نہیں کرنا ہے اور قیامت تک کے لیے اندھیروں میں اور رات کی تاریکیوں میں ہی رکھنا ہے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، میں تمہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں بتاؤ تو صحیح اللہ کے علاوہ کون سا تمہارا معبود ہوگا جو تمہیں رات کی بجائے دن کی نعمت نصیب کرے گا۔ افلا تسمعون، تمہیں کیا ہو گیا سنتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا سنتے کیوں نہیں؟ کیا سمجھانے کے انداز ہیں رب تعالیٰ کے۔ دیکھیے جدید دور کے لوگوں کے ذہن میں خواہ مخواہ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا۔ ایک نیچرل سسٹم ہے، قدرتی نظام ہے، نیچر کا ایک لا ہے، اس کے مطابق دن آ رہا ہے، رات آ رہا ہے۔ سورج تو ایک بے جان مخلوق ہے، چاند تو ایک بے جان مخلوق ہے، نہ اس کے اندر عقل نہ ہماری طرح کا شعور۔ رب کا قرآن تم سے پوچھتا یہ ہے، جدید سائنس کو ساتھ میں لایا جائے، یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ سورج اور زمین کا فاصلہ، ان کی آپس میں ڈسٹنس 9 کروڑ میل کی ہوگی۔ اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو جاتا، تمہاری اس زمین کے اوپر اس قدر ٹیمپریچر بڑھ جاتا کہ چند ہفتوں کے اندر تمہاری لاشیں جل بھن کے رہ جاتی، تمہاری فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی۔ اگر یہ فاصلہ کم ہوتا تو ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا، اگر یہ فاصلہ زیادہ ہوتا تو یہاں پر ایسے برفانی تودے کہ تمہاری لاشیں چند ہفتوں کے اندر برف کے پہاڑوں کے نیچے دب کے رہ جاتی، تم ان کو تلاش نہ کر پاتے۔ پھر زمین کے چکر کے انداز
کس نے متعین کیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اس کا ایک سائیکل، اس کا ایک چکر مکمل ہوگا؟ پھر آپ یہ بھی ذرا بتاتے چلے جائیے کہ سارے کے سارے نظام کس نے بتائے؟ جب سے اس نے بنائے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہ رب کے فیصلے تھے۔ اس نے سورج سے کہا ایسے چکر لگاؤ، چاند سے کہا ایسے تیر کے دکھاؤ، زمین سے کہا ایسے چل کے دکھاؤ اور ایسے گردش کر کے دکھاؤ۔ سب کے سب آسمانوں کو، ستاروں کو، سیاروں کو ایک ضابطے کا اس رب تعالی نے پابند بنا دیا۔ ان انسانوں کو دن اور رات دینے کے لیے اب رب تعالیٰ کہتے ہیں اس میں میری عظمت، میری قدرت کی نشانی ہے۔ اگر میں چاہوں ہمیشہ رات رہے اور تمہیں صبح کی روشنیاں نصیب نہ ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں جب نئی صبح ملتی، نیا دن ملتا، دن کا آغاز ملتا، رب تعالیٰ سے باتیں کرتے، بستر سے بیدار ہوتے، یہ آیت پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہی عقل مند، یہی دانش مند، یہی ہوش مند، یہی فہم و فراست والے لوگ ہیں۔ کبھی آپ صبح کی روشنی کو دیکھتے تو رب کے سامنے یوں دعائیں کرتے، اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، آج کے اس دن میں اور صبح میں میرے اوپر جتنی نعمتیں ملیں گی وہ تیری طرف سے ہوں گی، تیری مخلوق میں سے جس کو نعمت ملے گی وہ تیری طرف سے ہوگی۔ کبھی آپ یوں دعا کرتے، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ والحمد للہ۔ اے اللہ، ہماری صبح تیری توفیق سے ہے، تیری پوری کائنات کی صبح تیری توفیق سے ہے۔ کبھی آپ یوں کہتے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ اے اللہ، تو میرا معبود برحق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کوتاہیاں، کمزوریاں اگر ہوتی ہیں تو میری طرف سے ہوتی ہیں۔ اے اللہ، تو اپنے وعدوں کے اوپر قائم ہے۔ صبح کے وقت میں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لیکن بالخصوص وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کے وقت اور شام کے وقت خصوصی اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اللہ ہی کی پاکیاں بیان کیا کرو جب تم صبح کرو، اللہ ہی کی عظمت بیان کیا کرو جب تم شام کیا کرو۔ تو صبح کا وقت ایک عظیم وقت ہوتا ہے، اس میں انسان نیند جو کہ موت کی بہن ہے اس سے بیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ بستر پہ لیٹے رہ جاتے ہیں، رات کو لیٹتے ہوئے بھی اللہ کے پیغمبر یہ دعا کر کے سوتے، ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اے اللہ، میں سونے لگا ہوں، اگر میری روح تیرے پاس رہ جائے تو رحم کر دینا۔ اگر تو میری روح کو صبح کے وقت جب میں اٹھوں میرے جسم میں واپس بھیج دے، فرحمها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، پھر تو میری ویسے حفاظت کرنا جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت اس وقت کے اندر یہی ہے کہ ایک تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، زندگی کا نیا دن مل رہا ہوتا ہے، نئی صبح مل رہی ہوتی ہے۔ انسان کو یاد آنا چاہیے کہ میری زندگی کی شب و روز اسی طرح ہی تو پوری زندگی کٹتی جا رہی ہے۔ دوسری خصوصیت اس وقت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کیا کرو اس وقت جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، اس وقت سے لے کے اس وقت تک جب رات چھانے لگتی ہے۔ اس میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز آئی، اور آگے خصوصی طور پہ کہا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کی نماز
بالخصوص اس کو قائم کیا کرو. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کے اندر اللہ کی طرف سے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. اس حدیث کی تفسیر میں امام طبری رحمہ اللہ جو ہماری اسلامی تاریخ کے شاید سب سے بڑے مفسر ہیں صحابہ و تابعین کے بعد، فرماتے ہیں کان مشہودا. ایک تو روایت میں وضاحت آ گئی، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تجتمع ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار. کچھ وہ فرشتے ہیں جن کی دن کی ڈیوٹیز ہیں، کچھ وہ فرشتے ہیں جن کی رات کی ڈیوٹیز ہیں. فجر کے وقت میں وہ فرشتے رات والے بھی دن والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، نماز کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، تلاوت کو سنتے ہیں. امام طبری رحمہ اللہ نے تو حد کر دی، تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا دن کے فرشتے بھی نماز میں پڑھے جانے والے قرآن کو سنتے ہیں، رات کے فرشتے بھی سنتے ہیں، اور خود رب کریم بھی آسمان دنیا پہ تشریف لا کے اس قرات کو سن رہے ہوتے. کان مشہودا تشہدہ ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار ویشہدہ اللہ سبحانہ وتعالی. اس نماز کے اندر تیسری خصوصیت رب کریم نے رکھی ہوئی ہے. قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جو شخص بھی باجماعت ادا کر لیتا ہے اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے کہ آدھی رات تک تہجد پڑھتا رہا ہے. ومن صلى الصبح في جماعة، اور جو صبح کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے اس کے نام اعمال میں لکھا. فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو فجر کی نماز ہے پہلے نماز عصر کے حوالے سے آپ نے حدیث سن رکھی ہے. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وہ نماز جو طلوع آفتاب سے پہلے ہے یعنی فجر کی نماز، اور ایک وہ نماز جو غروب آفتاب سے پہلے ہے یعنی عصر کی نماز، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو ان دو نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا. آٹھویں خصوصیت کل قیامت کا دن ہوگا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت. سورج کو لپیٹ دیا گیا، چاند کو گہنا دیا گیا، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، زمین کو شق کر دیا گیا، اس پہ زلزلے برپا ہو گئے، روحوں کو مردہ جسموں کے ساتھ جوڑ کے ان کو زندہ کر دیا گیا. انسانوں کے نام اعمال اور ان کی پوری زندگی کی کارستانیاں اور ان کی پوری زندگی کی ڈائریاں ان کے سامنے کھول کے رکھ دی گئیں. جہنم کو قریب کر دیا گیا، جنت کو بھی قریب لایا گیا. جہنم ڈھاڑنے لگی ہے، جنت سے خوشبوئیں آنے لگی ہیں. کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سب کچھ بے نور ہو جائے گا، ہر انسان کے پاس اپنے ایمان کے مطابق نور ہوگا. آپ ارشاد فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. میری امت کے وہ لوگ جو اندھیروں میں چل کے مسجدوں کی طرف آتے ہیں ان کو مبارکباد دے دو کہ کل روز محشر 50,000 سال کے لیے اللہ ان کو مکمل روشنی نصیب فرمائے گا. فجر کا وقت اندھیرے کا وقت ہے. چاہے آج کل سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہوں، چاہے آپ روشنیوں میں آ رہے ہوں، لیکن وہ وقت اندھیرے کا ہے. عشاء کا وقت اندھیرے کا وقت ہے. چاہے روشنیاں موجود ہوں لیکن وہ
بائی نیچر اندھیرے کا وقت ہے، اصل میں اندھیرے کا وقت ہے، ان دو نمازوں کی طرف جو چل کے آتے ہیں اندھیروں میں، اللہ کل قیامت کے دن ان کے لیے سارے ہی اندھیرے ختم کر دے گا۔ نویں خصوصیت اس نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ میدان محشر میں وہ شخص جو فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور عشاء کی نماز کا بھی ساتھ آپ نے تذکرہ کیا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو وہ نمازیں پڑھے جو ٹھنڈے وقت میں آتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اسے اپنی جنتوں کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ 10ویں خصوصیت، وہ حدیث دوبارہ ذہن میں لائیے، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام تشریف فرما ہیں، 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، صحابہ کے ذہن میں سوال آتا ہے، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ کو اس نشست میں ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن تم رب العالمین کے چہرے کا دیدار بھی ایسے ہی کرو گے۔ اس حدیث میں آپ نے کہا لیکن ان استطعتم، جتنی تمہارے اندر ہمت ہو، اللہ تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وعلی صلاۃ قبل غروبها، ایک وہ نماز جو طلوع آفتاب سے پہلے ہے یعنی فجر کی نماز، اور ایک وہ نماز جو غروب آفتاب سے پہلے ہے، ایک وہ نماز اس بارے میں شکست نہ کھانا۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو ان دو نمازوں کی حفاظت کرے گا بہت ممکن ہے کہ جنت میں اللہ اسے 2 مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمائے، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، سب سے عظیم نعمت رب العالمین کا دیدار، رب العالمین کا دیدار ہے۔ آخری خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ 11ویں خصوصیت فجر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اے میری امت کے لوگوں، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی دولتیں ہیں، جتنی پراپرٹیز ہیں، جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنا روپیہ پیسہ ہے، جتنی اولادیں ہیں، جتنے والدین ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، ڈائمنڈ، ہیرے، جواہرات ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک فجر کی نماز کی 2 سنتیں بھی سب سے قیمتی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جس نماز کی 2 سنتیں اتنی قیمتی ہیں، اس نماز کے فرض کا کیا حال ہوگا؟ رکعت الفجر، فجر کی 2 رکعتیں، زیادہ تر شارحین حدیث نے اس سے مراد فجر کے فرض نہیں لیے، اکثر شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد نماز فجر کی سنتیں ہیں۔ وہ 2 سنتیں بھی اللہ کو پوری دنیا سے، ساری کائنات سے زیادہ پیاری لگتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف کے حوالے سے ایسی باتیں ہیں نماز فجر کے حوالے سے کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ اب ذرا 4 سزائیں بھی سن لیجئے، 11 فضیلتیں، اور ایک لحاظ سے وہ 12 بن گئیں، اور 4 عذاب اور سزائیں نماز فجر سے محروم رہنے والے انسان کے لیے۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے، جو نماز فجر سے محروم رہ جاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اعظم مارکیٹ کی مسجد اسحاق کی بد نصیبی ہے کہ اس کا ایک نمازی کم ہو گیا، وہاں کے خطیب و امام کی بد نصیبی ہے کہ اس کا ایک نمازی کم ہو گیا۔ سب سے پہلے فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کوئی تم نے ایسا گناہ کیا ہے کہ آج صبح اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا ہے، تم پہ رب ناراض ہے کسی وجہ سے، کوئی ناراضی ہے اس کی کہ اس نے تمہیں آنے نہیں دیا اپنے گھر میں، کوئی گناہ تم نے ایسا کیا ہے کہ اس نے آج صبح کے برکت کے وقت میں
تمہیں غفلتوں میں رکھا، شیطان کے شکنجوں میں رکھا، شیطان کی زنجیروں میں رکھا، اپنے سامنے اس نے تمہیں آنے نہیں دیا، تم کامیابی کے راستوں پہ چل نہیں سکے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں سن کے تم سوئے ہی رہ گئے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس یہ کیسے امام تھے جنہوں نے اپنی صبحیں، دوپہریں، شامیں اور راتیں دین کے لیے وقف کی تھیں۔ پوچھنے والا آ کے پوچھتا ہے، میں اپنے وضو کا لوٹا بھی رات کو بھر کے رکھتا ہوں کہ صبح اٹھوں گا، ارادہ بھی ہوتا ہے صبح اٹھوں گا، لیکن پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی ہے، وجہ کیا ہے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک ہی جواب دیا، کہا قیدتک ذنوبک، جب تو اٹھنے لگتا ہے تیرے گناہ تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، وہ نہیں تجھے آنے دیتے، وہ نہیں آنے دیتے، وہ نہیں اٹھنے دیتے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں بد نصیب میرے 5 مہینے ایسے گزرے کہ میں صبح کے وقت اٹھ نہیں سکا، وجہ صرف ایک گناہ تھی۔ میں سوچتا رہا اللہ میری کیا بد نصیبی ہے، ان 5 مہینوں کے اندر میں صبح تہجد کے وقت کیوں نہیں اٹھ سکا ہوں، برکت کے وقت میں سویا کیوں رہ گیا۔ جب میں نے غور کیا مجھے سمجھ آئی ایک بندہ رو رو کے دعائیں کر رہا تھا، میں نے کہا بڑا ریاکار دکھلاوا کرنے والا ہے۔ اس دن سے لے کر 5 ماہ تک اللہ نے مجھے صبح اٹھنے نہیں دیا۔ سمجھ آ گئی مجھے کہ میں نے کتنا غلط جملہ کہا تھا، کتنی غلط بات کہی تھی۔ اس لیے فکر اپنی کیجئے، اپنی اولادوں کی کیجئے کہ کوئی گناہ ہے ہمارے اندر، کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، کہ صبح کے وقت اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا نہ ہونے دے اور اپنے سامنے حاضری کی توفیق نہ دے، تو فکر مند ہو جائیں کہ کون سے گناہ ہیں کہ جب میں اٹھنے لگتا ہوں میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، مجھے پابند سلاسل کر دیتے ہیں، مجھے بوجھل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر آپ نے اس کی فکر نہ کی تو دوسری سزا دنیا کے اندر یہ ملے گی کہ آہستہ آہستہ آپ کا دل منافق ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی شخص فجر کی نماز میں نہیں آتا تھا اور عشاء کی نماز میں نہیں آتا تھا، ہم سوچتے تھے یہ منافق ہی ہوگا۔ کوئی بھی منافق کے علاوہ فجر اور عشاء کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، یہ اندھیرے کی نمازیں ہوتی تھیں۔ اگر آپ نے فکر بھی نہ کی، ایک تو ہے کہ نماز رہ گئی اور پھر فکر بھی نہ ہوئی کہ کیوں رہ گئی، تو پھر آہستہ آہستہ آپ منافقت کے اندر قدم رکھیں گے، منافقوں والی نشانیاں آپ کے اندر آتی چلی جائیں گی، آتی چلی جائیں گی۔ تیسری سزا یہ ہوگی جو فجر کی نماز سے انسان رہ جاتا ہے، اس کی تیسری سزا پہلے بھی حدیث کے پہلے حصے میں آپ سن چکے ہیں۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا کہ شیطان 3 گرہ لگاتا ہے، اگر آدمی صبح اٹھے، ذکر کرے، وضو کرے، نماز پڑھے، کھل جاتی ہیں۔ اگر وہ یہ کام نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اصبح خبیث النفس کسلانا، اس کا سارا دن خباثت میں گزرے گا۔ اندیشہ ہے کہ اس کی صبح خباثت میں گزری ہے، بعد میں بھی کہیں ایسا ہی معاملہ نہ ہو، کسلانا، اور سارا دن وہ سست رہے گا۔ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں۔ چوتھی سزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا جاتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، نام عن صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے سویا رہ گیا۔ کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام نے اگر یہ الفاظ نہ کہے ہوتے میں کہنے کی کبھی جرت نہ کرتا۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں، ان کو کہنا ہمارا ایمان اور اس منبر رسول کی ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ کسی کو ناگوار گزرتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح کرے، کسی کو اچھے نہیں لگتے ہیں تو اپنے دل کا جائزہ لے۔ ہم تو کہیں گے اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، وہ ایسا شخص ہے
بال الشیطان فی اذنیہ، اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور یاد رکھیے، میں اس حدیث میں جب غور کرتا ہوں نا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر کہے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ کہا وہ جو فجر کی نماز سے رہ گیا، شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کیا ہے۔ چاہے وہ اپنے آپ کو جتنا پاکیزہ سمجھے، جتنا بڑا افسر سمجھے، جتنا بڑا کوالیفائڈ سمجھے، جتنا بڑا پولیٹیشین سمجھے، جتنا بڑا بزنس مین سمجھے، جتنا بڑا وڈیرا اور جگیردار اور سرمایہ دار سمجھے، جو مرضی سمجھتا رہے، آمنہ کے لال کا فیصلہ ہے کہ شیطان کو اس کے گندے ترین دماغ اور کان نظر آئے تھے پیشاب کرنے کے لیے۔ اتنی گندگی کے بھرا ہوا انسان ہے کہ اس شیطان نے اپنی غلاظت کے لیے، غلاظت شیطان خود کتنا پلید ہے، اور اس کی غلاظت کے لیے جو جگہ ہے وہ کس قدر پلید ہوگی اور کس قدر ناپاک ہوگی۔ ایک اور بات بھی سمجھتے چلے جائیے، بالعموم کچھ دوست آتے ہیں، دم کرتے ہیں جی علماء کے پاس، سستی کاہلی سی رہتی ہے، جسم میں دردیں کمزوری سی رہتی ہے، جی آپ ٹیسٹ کروائیں، ٹیسٹ تو کروائیں، کلیئر ہیں۔ بچوں کو یہ مسئلہ ہے، بیٹی کو یہ مسئلہ ہے، بہن کو مسئلہ ہے، بیوی کو یہ مسئلہ ہے، جی آپ ٹیسٹ کروائیں۔ لیبارٹری کا دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، میڈیکل سائنس اور ریسرچ کا دور ہے، جا کے ٹیسٹ کروائیں۔ کہتے ہیں جی ٹیسٹ تو سارے کلیئر ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ لیجئے، وہ بیماریاں، وہ سستی، وہ کاہلی، وہ کمزوری، وہ سارے کی ساری ڈیزیز جو آپ کی لیبارٹری کے ٹیسٹ میں نہیں آ رہی، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، پھر دوبارہ رک کے جائزہ لیں، کہیں آپ فجر کی نماز تو نہیں چھوڑتے ہیں۔ جس جسم کے اوپر شیطان روزانہ پیشاب کرتا ہو، وہ بیماریوں سے محفوظ کیسے رہے گا؟ وہ تکلیفوں اور دکھوں سے محفوظ کیسے رہے گا؟ ایک آخری سزا، پانچویں سزا فجر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام کو دکھایا گیا، خواب کے اندر منظر دکھایا گیا۔ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ورجل آخر، ایک اور شخص ہے، قائم علیہ، اس کے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ پتھر کو پکڑتا ہے، اس کے سر کے اوپر دے مارتا ہے اور اس کو کچومر بنا کے رکھ دیتا ہے، وہ بالکل بکھرا بکھرا منتشر سا ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہے جس کو اتنی سزائیں دی جا رہی ہیں؟ جواب دیا جاتا ہے یہ جو شخص سویا ہوا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن حاصل کیا پھر اس کو چھوڑ دیا، اور یہ وہ شخص ہے نام عن الصلاۃ الفریضہ، جو فرض نماز کے وقت سویا رہا تھا۔ اب قیامت تک 50,000 سال تک کے لیے اس کو یہی سزا دی جائے گی۔ یہ بڑا آرام کرنا چاہتا تھا، کر لیا اس نے جو آرام کرنا تھا، اب اس کے آرام کے مرکز میں اس کے دماغ کو، اس کے سر کو پتھر کے ساتھ کچلا جائے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، آخری 10-15 منٹ کے اندر ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اپنی فجر کی نماز کو کیسے سنبھالنا ہے۔ بالخصوص آج کی اس دور میں میں حیران ہوتا ہوں دیکھ دیکھ کے، وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ بیٹے اور بیٹیاں جن کے ماں باپ تہجد کے وقت رات کے 2-3 بجے اٹھ کے مصلے پہ کھڑے ہونے والے اور اپنے آنسوؤں سے اپنی جائے نماز کو تر کرنے والے اور اپنی داڑھیوں کو گیلے کرنے والے تھے، آج ان کی اولادیں بھی فجر کی نماز کے وقت سوئی رہ جاتی ہیں۔ اور جس قدر رب کی نعمتیں زیادہ ہو گئیں، ان علاقوں میں اسی قدر ناشکری بھی زیادہ ہے۔ جس قدر زیادہ گھر آرام دہ ہے، زیادہ سہولتیں ہیں، خوبصورت لاکھوں کے بیڈ ہیں،
اور AC لگے ہوئے ہیں، اسی قدر زیادہ دیکھا گیا ہے نماز سے اللہ کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھا کے ناشکری بھی زیادہ کی جا رہی ہے۔ کیسے ہم نے اس نماز کی حفاظت کرنی ہے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ ہے اپنی رات کو مینج کریں۔ سلیپنگ مینجمنٹ باقاعدہ ایک سمجھنے کی چیز ہے سنت کی روشنی میں، کہ اپنی نیند کو مینج کریں، سونے کے اوقات کو مینج کریں۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جناب ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کونین کے تاجدار آمنہ کے لال علیہ السلام ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، جہاد سے واپس آ رہے ہیں۔ میں اس حدیث کو کئی دفعہ پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دن بھر تلواریں چلاتے رہے، نیزوں کی انیوں پہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے دشمنوں سے لڑتے رہے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں۔ رات یہ جہادی قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جناب ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اونگ آتی ہے، اس قدر شدید اونگ آتی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ اونٹ کے اوپر گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے بیٹھے کہیں آپ نیچے نہ گر جائیں، میں آپ کے قریب ہو کے آپ کو یوں سہارا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر پوچھتے ہیں ابو قتادہ کب سے ایسے کر رہے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں بڑی دیر سے ایسے کر رہا ہوں۔ کبھی تو آپ کو اتنی اونگ آتی ہے کہ آپ کا سر مبارک بالکل اپنی سواری اور جانور کے ساتھ جا کے لگ جاتا ہے۔ اس اونگ کی حالت میں بھی جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں اس قدر زیادہ مشقت ہو رہی ہے، کہیں ہم پڑاؤ کر لیں، لیٹ جائیں، آرام کر لیں، سو نہ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سو تو جائیں لیکن مجھے ڈر ہے اب سوئے تو فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ اس وقت میں سو گئے تو فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر آپ آرام کیجئے، فجر کے وقت بیدار میں کر دوں گا، میں جاگتا رہوں گا، پہرا دوں گا اور سب کو بیدار کر دوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہماری رات کا مسئلہ ہے۔ فیس بک پہ بیٹھے ہیں، واٹس ایپ پہ چیٹنگ ہے، انٹرنیٹ کی ویب سائٹ اوپن ہے، دنیا جہاں کے معاملات یا فضول میں گپ شپ جاری ہے، خواہ مخواہ کی پوری دنیا کی اطلاعات لینے کا ایک تجسس ہے۔ کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن پوری دنیا کے حالات سے مطلع ہونے کے لیے اپنی قبر کو برباد کر لینا اور اپنی فجر کو ضائع کر لینا اور اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا، یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟ اس لیے سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ رات وقت پہ سو جائیں، جلدی سو جائیں، فکر لے کے سو جائیں، رب کی رضا کے لیے سو جائیں، فجر کی نماز کی خاطر سو جائیں، یا اگر جاگنا ہے تو پھر فجر تک جاگتے رہے اور نماز پڑھیں۔ میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے، چھوٹا سا امتحان ہے FSC کا، BS کا، MSc کا، MBBS کا، اور وہ ہاسٹل کے اندر رہنے والے نوجوان رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک سٹڈی کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا شیڈیول ہے کہ آخر صبح امتحان دینا ہے، اور جب عین اللہ عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لا کے کہہ رہے ہیں آؤ کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو دے دوں، تو اس وقت سو جاتے ہیں۔ بڑے شہروں میں تو اب رات کے فنکشن 2 بجے تک چلیں گے، 1 بجے تک چلیں گے، اور سب لوگ صبح کے وقت اس طرح سوئے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی وہ حدیث یاد آنے لگ جاتی ہے، حمار بالنہار وجیفۃ باللیل۔ وہ اللہ کو لوگ بڑے ناپسند ہیں جو دنیا کے تو بڑے چالاک و چوبند ہوشیار اور دنیا کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، آخرت کے بارے میں غافل ہیں۔ جب دن ہوتا ہے تو گدھے کی طرح جوتے رہتے ہیں، جب رات ہوتی ہے تو مردوں کی طرح سو جاتے ہیں۔ یہ سوچ کے سوتے ہی نہیں کہ صبح کے وقت اٹھنا ہے،
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ضرورت کے بغیر عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد گپ شپ کو پسند نہیں کرتے تھے. کوئی علمی گفتگو، کوئی کام کی گفتگو، کوئی ضرورت کی گفتگو، کوئی فیملی میٹر، کوئی مہمان کا استقبال، میزبانی کا مسئلہ، کوئی دین کی بات، کوئی حرج نہیں. لیکن خواہ اتنی لیٹ نائٹ جاگنا کہ جس سے پتا ہے کہ صبح کی نماز میری رہ جائے گی، سب سے پہلا کام اپنے سلیپنگ جو آورز ہیں، جو نیند کے اوقات ہیں، ان کو مینج کریں اور فجر کی نماز کی خاطر، اللہ کے دیدار اور اللہ کی رضا کی خاطر مینج کریں. دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایسا نظام بنائیں کہ ایک دوسرے کو اٹھنا اٹھانا ہے. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں 6 ماہ تک کونین کے تاجدار آمنہ کے لال اللہ کے پیارے پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا. 6 ماہ تک جب بھی مسجد میں گزرتے تھے، مسجد کی طرف جانے کے لیے فجر کے وقت اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بیدار کر کے پھر مسجد میں جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے، الصلاة الصلاة یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں نماز کا وقت ہو گیا. پھر یہ آیت پڑھتے تھے کہ اللہ اہل بیت تمہیں خصوصی طور پہ پاکیزہ کرنا چاہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو بیدار بھی کرتے اور جو بیدار نہ ہوتا اس کا احتساب بھی کرتے کہ کیوں نہیں بیدار ہوئے، کیوں نہیں اٹھے. ہمارے گھروں کے بھی تو کچھ رولز ہونے چاہیے اور اس بارے میں فکر مندی ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن یہ سفید ریش والے بزرگ یہ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کے سر کو پتھر مار کے کچلا جا رہا ہے کہ یہ سویا رہ گیا تھا. تو اس وقت انسان کی فیلنگز کیا ہوں گی، انسان کے احساسات کیا ہوں گے اور وہ کیا سوچتا ہوگا. دوسرا کرنے کا یہ کام ہے کہ ایک دوسرے کو بیدار کرنے کا نظام بنائیں اور اسے سنت سمجھیں، صحابہ کا طریقہ سمجھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے، گھر والوں کو بیدار کرتے. سیدنا عمر فاروق بیدار کرتے. اور تو اور ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر کی رات کیسے ہوتی تھی، بیان کیا رات کو جلدی سو جاتے تھے، صبح اٹھ جاتے تھے، جتنی اللہ چاہتا تھا نماز پڑھتے تھے. جب نماز سے فارغ ہوتے تو مجھے بیدار کرتے تھے، عائشہ اٹھ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ہے. اور تو اور اللہ کے پیغمبر کی دعا ملے گی اس گھر کو جس گھر کے اندر ایک دوسرے کو اٹھانے کا ماحول ہو. کیا خیال ہے؟ آپ اپنے عالم سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، کسی بزرگ نیک آدمی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا. کیا خیال ہے اللہ کے پیغمبر کی دعا نہیں چاہیے؟ آپ کی دعا مل جائے تو رہتا کیا ہے پیچھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا، یا اللہ میری دعا ہے اس بندے پہ اپنی رحمت فرمانا جو صبح کے وقت اٹھ کے نماز پڑھے، پھر وہ اپنی بیوی کو بیدار کر دے. اور اس عورت پہ رحم کرنا جو صبح کے وقت اٹھے اور اپنی خامن کو بیدار کر دے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں. اور تو اور صبح کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھنے والے کے لیے تو اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یا اللہ یہ نماز پڑھ کے اب تجھے یاد کر رہا ہے، اسے معاف کر دے، اس پہ رحم فرما دے. آئیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نماز کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں ہمیں اپنے گھروں میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، یہ جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہماری زندگی کا اور زندگی میں سے سال بھر کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اہتمام اور کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. جو احباب یہ اہتمام کر سکے تو بڑی عظیم سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا. جو شخص ایک روزہ اللہ کی راہ میں یعنی نفلی رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے فاصلے کے برابر دور کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جن ماؤں بہنوں کے پچھلے رمضان کے روزے رہتے ہیں ان کو تاکید کریں کہ اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اپنے روزوں کی قضا پوری کریں، اور کسی بیماری کی وجہ سے کسی کے روزے رہتے ہیں تو اس رمضان سے پہلے ان کی قضا پوری کر لینی چاہیے. اور جن کی قضا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے جتنی توفیق ہو 15 شعبان سے پہلے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے نفلی روزے کا اہتمام کریں. سوموار اور جمعرات کا یا ایک روزہ دو، جتنی اللہ توفیق دے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.